پلے کارڈ اٹھائے، لڑکیاں روڈوں کے اوپر شہرات کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا تمسخر اڑا رہی ہوں، عورت مارچ کے نام سے مشرقی تہذیب کا منہ چڑھا رہی ہوں۔ تو میں نے گزشتہ سال جگہ جگہ کہا تھا تم بھول گئی ہو، زمانہ تو تمہارے وجود کو برداشت نہیں کرتا تھا، تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج سڑکوں پہ آ کے اسلام کا تمسخر اڑا رہی ہو، تمہیں جینے کا حق آمنہ کے لال نے دیا ہے، تمہارا تو وجود برداشت نہیں تھا۔ کتنے دانشور کہتے تھے کہ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی لیکن انسان نہیں ہے، انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا یہ بدی کا سرچشمہ ہے، خدا تک پہنچنے کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ عورت ہے۔ خدا تک پہنچنا ہے تو عورت کو درمیان سے نکالنا ہوگا۔ جس زمانے میں، اللہ اکبر، سنو میرے یہ دو جملے، جس زمانے میں عورت کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے حضور نے کہا لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں، اس ظالمانہ سماج میں کلمہ جہاد ہے جو اللہ کے محبوب نے بلند کیا۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی اس وقت یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کی قربت نہیں ملتی، میرے حضور فرماتے ہیں مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ تو یہ میرے حضور کا احسان ہے، عورت کو معتبر کر دیا، جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں ڈال، ماں جنتوں کا و ناروں کا، یہ ماں باپ تیری جنت بن گئے اور ان کی نافرمانی تجھے دوزخ میں چھونک دے گی۔ تو یہ تیرے لیے اعزاز اور تکریم اور عزت اور وقار کی علامت حضور علیہ السلام کی نسبت بنی، تو تجھے تو حجرے میں بیٹھ کے اس مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا چاہیے تھا۔ انسانیت کو توقیر ہی اس چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے۔ آپ نے یہ سنا، علماء سے بارہا سنا، اور بچہ جانتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے بتایا تھا ابو لہب کو کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے۔ پھر اس کا جو فائدہ اسے ہوا، امام ابو شامہ نے اس پہ لکھا کہ ایک کافر جب خوشی کرے تو وہ بھی معلوم نہیں رہتا، مومن کی کیا شان ہوگی۔ لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی، مومن غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی، کافر غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی، اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ آج دنیا کے اوپر وہ عملی غلامی نہیں ہے تو ان زنجیروں کو کس نے توڑا ہے؟ غلام جس طرح دنیا کی زندگی کاٹتا تھا، کوئی زندگی تھی اس کی؟ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محروم ہے، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان اور کی آنکھ ہے بھی۔ غلامی کیا ہے؟ میں نے زنزیبار کے اندر وہ جگہیں دیکھی ہیں جہاں غلام بکتے تھے، اور آج وہاں غلام تو نہیں ہیں لیکن رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے افریقہ سے وہاں لا کے جمع کیے جاتے اور پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ جس طرح کبھی آپ منڈی مویشیاں میں جاتے ہیں تو جانوروں کا منہ کھول کے دانت گن کی عمر کا اندازہ کرتے ہیں اور کمر ٹٹول کے اندازہ کرتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہوگا اور بولی دی جائے گی۔ انسانوں کی پیٹھ پہ بوجھ لاد کے چلا کے دیکھا جاتا ہے کس کی بولی دینی ہے۔ کیا بے توقیری تھی حضرت انسان کی، اور پھر وہ کتنا دردناک موقع ہوتا کہ ایک ہی پھٹے کے اوپر ماں اور بیٹی اکٹھی بکنے کے لیے آتی، ماں تو اپنی مرضی سے اور بیٹی کی مرضی سے اس کو پیا گھر رخصت کرتی ہے تو پھر بھی اس کے آنسو نہیں تھمتے۔ تو ذرا تصور میں تو وہ منظر لاؤ، اس کے سینے میں بھی دل ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید کے لے جا رہا ہے اور ماں کو کوئی اور خرید کے لے جا رہا ہے، ایک شرق کو جا رہا ہے ایک عرب کو جا رہا ہے، اور یہ دونوں پلٹ پلٹ کے ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے، دوبارہ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ کوئی ان کے سینے سے پھوٹتے ہوئے درد کا وزن کر سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ایجاد ہوا ہے جو اس درد کو ناپ سکے؟
دو حقیقی بھائی ایک پھٹے کے اوپر بکتے ہیں، ایک کو کوئی مغرب کا آقا خرید کے لے کے جا رہا ہے، ایک کو مشرق کا لے کے جا رہا ہے، اور پھر وہ آخری بار جب ملتے ہیں اور ان کی سسکیاں اور ان کی چیخیں اور ان کے ڈھلتے ہوئے آنسو کوئی اس کا وزن کر سکتا ہے؟ انسان کو غلامی سے آزادی دی ہے تو میلاد والے رسول نے دی۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ صرف ایک رات کے میلاد کو یہ چسکا نہ سمجھیں۔ یہ آج کل ہم